الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج کے حدیث لباس کے حوالے سے ہے۔ حدیث سے قبل قرآن کی آیہ کریمہ کا ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارے پہناوے کے لیے اللہ نے لباس بنایا کہ تمہیں گرمی سے بچائے۔ تو زندگی میں لباس گرمی، سردی اور ہر قسم کی آلودگی والے ماحول سے لباس انسان کے جسم کی حفاظت کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد پر لعنت فرمائی جو عورتوں والا لباس پہنتا ہے، اور اس عورت پر لعنت فرمائی جو مردوں والا لباس پہنتی ہے۔ تو چنانچہ لباس کا ایک دائرہ کار ہے۔ جب اس لباس کے دائرہ کار سے انسان الگ تھلگ ہو جاتا ہے اور اس دائرہ کار کی حدود کو پھلانگتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اب یہ جاننا ضروری ہے کہ مرد کا لباس کا فرض حصہ کون سا ہے اور عورت کا لباس کا فرض حصہ کون سا ہے۔ مرد کا لباس ناف کے نیچے سے لے کے گھٹنوں سمیت یہ حصہ چھپانا فرض ہے، جبکہ عورت کا پورا جسم چھپانا فرض ہے سوائے چہرے اور ہاتھ کلائیوں تک اور ٹخنوں سے نیچے پاؤں، وہ بھی صرف نماز میں۔ نماز کے علاوہ عورت کے لیے پورا جسم ڈھانپنا ضروری ہوتا ہے، اور نماز میں اگر عورت باریک لباس پہنتی ہے، باریک دوپٹہ پہنتی ہے، اس کا پورا جسم ڈھانپا ہوا نہ ہو تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ مرد کا جو فرض حصہ ہے وہ بھی چھپانا فرض ہے، اور اگر انسان کا فرض حصہ نماز کے اندر چوتھائی حصہ ننگا ہو جاتا ہے تو مرد کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ آج کل کے مروجہ دور میں نکر کا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے جو کہ شرع کے خلاف ہے، جو کہ یہ مردوں کا لباس پورا نہیں ہے۔ مردوں کا لباس ناف سے نیچے تک ہے، جبکہ یہ نکر اس میں گھٹنے نظر آتے ہیں، تو یہ گھٹنوں کا نظر آنا باعث گناہ ہے، یعنی خود جو ننگا کرنے والا وہ گناہ گار ہے اور اس کا ننگا کرنا حرام ہے، اور جو دیکھتا ہے وہ بھی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے۔ گویا کہ لباس پورا نہ پہننے والا خود بھی گناہ گار ہے، دوسرے کو بھی گناہ گار کرتا ہے۔ لہٰذا اس گناہ سے ہم نے بچنا ہے، اپنے گھٹنوں کو ڈھانپنا ہے، چاہے وہ کسی صورت میں ہو، گھر ہو یا گھر کے باہر ہو۔ تو ہم نے وہ نکر نہیں پہننی جس سے انسان کے گھٹنے نظر آئیں۔ ظاہر ہے وہ گھٹنے مرد بھی دیکھتے ہیں اور عورتیں بھی دیکھتی ہیں، تو آپ مردوں کو بھی گناہ گار کر رہے ہیں، عورتوں کو بھی گناہ گار کر رہے ہیں، جبکہ خود آپ ایک حرام کا ارتکاب کر رہے ہیں، اور ایک بہت بڑے گناہ کا، حرام کا جو گناہ ہے وہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے، تو ایک گناہ کبیرہ کا آپ ارتکاب کر رہے ہیں۔ لہٰذا اس رسم سے بچنا ہوگا، اپنے لباس پر دھیان دینا ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الشاء الا البلاغ المبین۔